آئینے والی عورت۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک قدیم اور پراسرار گھر تھا جس کے بارے میں لوگ اکثر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس گھر کی سب سے خوفناک چیز اس کا ایک قدیم آئینہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ آئینہ منحوس تھا اور اس میں وہ روحیں قید ہوتی تھیں جو بہت دیر تک آئینے میں دیکھتی رہتی تھیں۔ شہر کے لوگ یہ کہانیاں سنا کر خوف زدہ ہو جاتے تھے اور اسے دور سے ہی دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ ایک کہانی خاص طور پر مشہور تھی، ایک عورت کی جس کی روح اس آئینے میں قید ہو چکی تھی اور وہ کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی تھی جو آئینے میں دیر تک دیکھ کر اس کی جگہ لے لے۔ عائشہ ایک نوجوان لڑکی اور اس کے خاندان نے حال ہی میں اس گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے، مگر عائشہ کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ خاص طور پر وہ آئینہ اسے بہت پریشان کرتا تھا۔ وہ ایک پرانا اور گرد آلود آئینہ تھا جس کے ارد گرد ایک سجا ہوا فریم تھا اور وہ گھر کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ عائشہ کو تجسس تھا، لیکن اس کے والدین اور محلے کے لوگ اسے اس آئینے کے قریب جانے سے منع کرتے تھے۔ وہ اسے کہتے تھے کہ یہ آئینہ منحوس ہے اور جو بھی اس میں زیادہ دیر تک دیکھے گا وہ اس عورت کو اپنی جگہ دے دے گا جو آئینے میں قید ہے۔ عائشہ نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک رات جب اس کے والدین سو رہے تھے، عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آئینے کے قریب جائے گی اور اسے غور سے دیکھے گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے تک پہنچی۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو شروع میں کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ اس کا اپنا عکس آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا اور چاندنی کی ہلکی روشنی سے کمرہ روشن تھا۔ مگر پھر کچھ عجیب ہوا۔ کمرے کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا اور آئینہ عائشہ کی سانسوں سے دھندلا ہونے لگا۔ اچانک اس کا عکس حرکت کرنے لگا، مگر اس کے جیسے نہیں۔ آئینے میں دکھائی دینے والی عورت کا چہرہ پتلا اور سیاہ تھا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی جھرمٹ نہیں تھی۔ عائشہ کا دل دہل گیا اور وہ خوف سے جم گئی۔ آئینے میں دکھائی دینے والی عورت نے غصے سے عائشہ کو گھورا اور پھر وہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ انتہائی خوفناک اور پراسرار تھی۔ عائشہ کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا دل اس کی چھاتی میں پھٹنے والا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ پر جکڑی ہوئی تھی جیسے کوئی چیز اسے روک رہی ہو۔ آخرکار عائشہ نے اپنی حالت پر قابو پایا اور فوراً کمرے کی طرف دوڑ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، خوف اور غم کی حالت میں، جب تک کہ صبح نہیں ہوئی۔ یہ کہانی آج تک لوگوں کے درمیان سنائی جاتی ہے اور لوگ اس آئینے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ عورت اب بھی آئینے میں قید ہے یا نہیں، مگر عائشہ ہمیشہ اپنے تجربے کو یاد رکھتی ہے۔